أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کے دریائی رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، خوشی اور غمی کا مالک، زمین و آسمان سے جتنی بھی اشیاء زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، وہ نبی جو ہم سب کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، پیشوائی کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اندھیروں سے، ظلمات سے نکال کر انسان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے دوسرے انبیاء کی طرح نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کے بیوی بچوں کو، ہم سب کے اہل و عیال کو، ہم سب کے عزیز و اقارب کو، ہم سب کے دوست احباب کو، بلکہ تمام عالم اسلام کو، تمام کائنات کے لوگوں کو اس نبی علیہ السلام کا جو لایا ہوا دین ہے، اس نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم ہے، اللہ احکم الحاکمین ہمیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس دین پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس تعلیم کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صرف قولی یا صرف سنی سنائی نہیں بلکہ سچی اور سچی محبت نبی علیہ السلام سے اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ حضرات و سامعین، پچھلے 2-3 جمعے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمارے اوپر احسان کیا نبی علیہ السلام کی شکل میں، نبی علیہ السلام کی ذات کے اعتبار سے آسمان والے رب نے تمام عالم اسلام پر احسان کیا، مومنین پر، مسلمانوں پر رب نے احسان کیا، اور نبی کا کام ہم نے سنا ہے۔ حضرات و سامعین، بات کر رہے تھے آقا علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق نبی علیہ السلام کا سکھلایا ہوا دین، آقا علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام کو بھی سکھلایا، اپنی صحابیات کو بھی سکھایا، کوئی چھوٹا بچہ تھا اس کو بھی سمجھایا، اپنا نواسا تھا اس کو بھی سمجھایا۔ حضرات، چھوٹے بچے سے لے کے جوان ہونے تک، جوان ہونے سے لے کے بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے لے کے قبر کی دیواروں تک، اور قبر کے بعد کے اندرونی جو معاملات ہیں، آقا علیہ السلام نے اللہ احکم الحاکمین کے حکم سے ہم سب کے لیے حدیث کی شکل میں آج ہمارے پاس وہ موجود ہیں۔ صحابہ اکرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک رکن کو بڑے احسن انداز سے اور پوری امانت داری کے ساتھ انہوں نے نقل کیا، اور آج احادیث کی شکل میں وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ دین کو سمجھنا اور دین کو سمجھانا مشکل رہ ہی نہیں گیا، پر کتنا ہی خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے
وہ اس کو غور سے سنے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنے دل میں جگہ دے، اپنے دل و دماغ میں اس کی جگہ بنائے، اور اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں شامل کرے، عملی نمونہ پیش کرے، اس کے بعد اس کو آگے پہنچائے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ الْعَمَلَ، وہ کردار پیش کرے۔ حضرات اللہ احکم الحاکمین ہمیں ایسی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات بات ہم کر رہے تھے پچھلے جمعے کے اختتام پر نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق کہ آقا علیہ السلام کا کلمہ ہم سب نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہم سب کرتے ہیں، جنت میں جانے کا ارادہ ہم سب رکھتے ہیں، جہنم سے بچنے کا ارادہ ہم سب رکھتے ہیں، یہ بھی امید ہے کہ رب معاف کرنے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو رب معاف کر دے گا، ہم سب نے جنت میں جانا ہے۔ حضرات لیکن اس سے قبل یہ سوچنے کی، اس چیز پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو آج سے 1450 سال پہلے دین اسلام کا آغاز کیا تھا، آقا علیہ السلام نے جو تعلیمات اس وقت دی تھی، کیا وہ تعلیمات آج میرے جسم پر، آج میرے چہرے پر، آج میرے کپڑے اتارنے میں، کپڑے پہننے میں، آج میرا لباس چینج کرنے میں، آج میرا لباس نیا ہے یا پرانا ہے اس کو پہننے میں، تبدیل کرنے میں، دیگر میرے گھر کے جتنے معاملات ہیں، میرے کاروباری جتنے معاملات ہیں، میں ان پر غور کروں، کیا نبی علیہ السلام کی تعلیم میرے ان سارے کاموں میں نظر آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو اللہ کی قسم پھر آپ اپنی زبان سے، اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش دلی اور خوش طبعی سے کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر آج تیرے بیٹے کے کیبن میں پڑی ہوئی وہ سندیں، تیری بیٹی کے پرس میں وہ پڑی ہوئی سندیں جن کو سندے فراغت کہا جاتا ہے، آج ہاتھوں میں لے کے وہ چلتے ہوئے ڈگریاں، اگر تیری بیٹی کو اس نے کردار نہیں دیا، اگر تیری بیٹی کو اس نے اخلاق نہیں دیا، بولنے کی تمیز نہیں دی، بولنے کی تہذیب نہیں دی، اگر سلیقہ اور طریقہ ہی چھن گیا ہے تو پھر آگ لگا دینی چاہیے ایسی تعلیم کو اور ایسی ڈگریوں کو اور ایسی سندوں کو کہ جس نے باپ کے سامنے بیٹی نے بات کیسے کرنی ہے، بیٹے نے باپ کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، جس تعلیم نے یہ شعور ہی ختم کر دیا ہو، کیا وہ تعلیم اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ علّمَ یعلم تعلیما، مطلب سیکھنا۔ اور اگر انسان ایک آگ کے کنارے پر کھڑا ہے، اس کو کسی نے آ کے سکھایا، کسی نے آ کے بتایا، کسی نے آ کے سمجھایا کہ اگلا قدم اٹھا کے تو آگ میں چلا جائے گا، تیرا جسم جلس جائے گا، تو گل جائے گا، مر جائے گا، سڑ جائے گا، اور کہے نہیں نہیں میرے ہاتھ میں ڈگریاں ہیں، سندیں ہیں، سند فراغت ہے، یہ ہے، میں آگ میں چھلانگ لگاؤں گا، کیوں جی عقل مند کہے گا کوئی اس کو؟ اس کا باپ اس کو سمجھا رہا ہے، اس کی ماں اس کو سمجھا رہی ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی فطور بڑا پڑا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں، میرے پاس علم ہے، میرے پاس تعلیم ہے۔ اب اجدہ ہوگی بتا، آپ کو کیا پتا؟ آپ تو پرانے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں، اپ ڈیٹ زمانہ ہو گیا ہے، فاسٹ زمانہ ہو گیا ہے، آپ کو کیا پتا؟ اور جس تعلیم نے تجھے باپ کے ساتھ بات کرنے کی تمیز ہی نہیں رہنے دی، وہ تعلیم کہاں کی رہ گئی؟ حضرات سب سے پہلے میں نے اور آپ نے اپنے آپ پر غور کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنے گھروں کا ماحول دیکھنا ہے۔ اگر تو ہمارے گھروں میں نبی علیہ السلام کی تعلیم موجود ہے، الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے تو غور و فکر کریں۔ مقصد یہ ہوتا ہے نا سیکھنے کا۔ حضرات نبی علیہ السلام نے فوتگی کا موقع آیا، دیگر ہم نے پیچھے سنی ہے، واش روم جانے کا طریقہ، واش روم سے باہر آنے کا طریقہ، اپنے بیٹے کو، اپنے بیوی بچے کو کھانا کھلانے کا طریقہ اور طریقہ کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اپنے آگے سے کھانا ہے، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دیگر ہم نے چیزیں سماعت کر لیں، ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہر موقع کی مناسبت کے اعتبار سے میری اور آپ کی اصلاح فرمائی ہے، نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا فوتگی کا موقع آیا، غمی کا موقع ہے، صدمے کا ٹائم ہے، پریشانی ہے، اور یہ وہ موقع ہے، یاد رکھیے گا، انسان کو دو طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ انسان کو توجہ ہے نا سب کی، انسان کو دو طرح سے آزمایا جاتا ہے، اس کو دے کے آزمایا جاتا ہے اور اسے لے کے آزمایا جاتا ہے۔ ایک وقت آیا تھا جب اس کے گھر میں رونق تھی، سب کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، اللہ نے اس پر بیٹا دیا ہے،
اللہ نے اس کو آج بیٹی دی ہے، اللہ نے اس پر انعام کیا ہے، اس کے چہرے پر، اس کی بیوی کے چہرے پر، اس کے کنبے قبیلے خاندان کے چہرے پر، دوست احباب کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، اور اس نے اپنی زبان سے کہا الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس نعمت سے نوازا۔ حضرات یہ تو ہو گیا نعمت کا حق۔ ایک وہ بندہ تھا کہ جس کو رب نے یہ انعام دیا، حضرات اس نے اس موقع پر غور نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر میری تعلیم اور تربیت کا کیا میرے لیے حکم جاری فرمایا ہے۔ اس نے الحمدللہ نہیں کہا، بلکہ بیٹی آ گئی، اس کے چہرے پر جھریاں پڑنی شروع ہو گئی، پریشانی کا عالم ہو گیا، بیٹا آیا، یہ خوش تو ہوا، لیکن اس کی خوشی اس قدر زیادہ ہو گئی کہ اس نے دین اسلام کی حدود کو پھلانگ دیا، ڈول ڈمکے ہو گئے اور خسروں کے ناچ ٹپے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھ ساتھ کئیوں کو گناہ کا مرتکب بنا دیا۔ حضرات ایک وقت یہ تھا کہ جب رب نے اس کو دیکھ کے آزمانا چاہا کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا ہے کہ نہیں، میری نعمت پر اس نے میرا شکر ادا کیا ہے یا اللہ کی حدوں کو پامال کیا ہے۔ اب دوسرا وقت وہ آنے والا ہے، ثم یمیتکم والا، اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں زندہ کریں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں ہم ماریں گے، ثم یمیتکم۔ رب نے 4 پروسیجر بیان کیے ایک ہی آیت کے اندر کہ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تم دنیا میں آ گئے، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، قبر میں پھر وہ دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف دوبارہ لوٹائے جاؤ گے۔ حضرات پہلا موقع تو تھا کہ جب میں اور آپ اس دنیا میں آئے، رب نے دیکھا ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے ماں باپ، ان کی خوشی کے آثار کیا تھے، کیا نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق تھے یا اس سے ہٹ کے تھے۔ دوسرا موقع آیا کہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے مرنا ہے، ہر کسی نے موت کا جام پینا ہے، کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ دوسرا یہ موقع کہ جب رب چھین کے امتحان لیتا ہے کہ اب اس موقع پر یہ کتنا صبر کرتا ہے، اب اس موقع پر نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کو یہ اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے یا اللہ کی حدوں کو پھلانگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع اور مناسبت کے اعتبار سے میری اور آپ کی اصلاح فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عموماً ہم دیکھتے ہیں اور اگر کسی کو سمجھایا جائے، بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی ہدایت دے دیتا ہے، بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی اصلاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں، اس صدمے پر صبر کرتے ہیں، اس پریشانی پر صبر کا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن کئی ایسے ہیں کہ جن کی ساری زندگی گھر سے آواز نہیں نہ نکلی ہوتی، وہ مرد ہے یا عورت ہے، بات اس لیے کر رہا ہوں، اوپر ہماری خواتین بھی تشریف فرمائیں، وہ بھی ذرا توجہ سے ان الفاظوں کو ذرا اپنے ذہن نشین کر کے لے کے جائیں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے، خواتین ہے یا مرد حضرات ہیں، پوری زندگی گھر سے آواز باہر نہیں نکلی، لیکن جیسے ہی کوئی فوتگی والا معاملہ آیا ہے، اتنی آہو پکار، اتنی چیخو پکار کہ دور دراز تک اس کی چیخو پکار کی آہو زاری کی آوازیں آ رہی ہیں، 40 گھر تک اس کی آواز جا رہی ہے، اگلے کئی محلے اس کی چیخو پکار کی آواز سن رہے ہیں۔ حضرات میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے، صدمہ اور پریشانی کیا نبی علیہ السلام پہ نہیں آئے تھے؟ جی آقا علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ غور کیجئے گا، جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے، سکھلایا ہے ہر موقع اور مناسبت سے ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور تمہارا وہ عمل بھی ضائع نہ ہو، اجر کا باعث بن جائے۔ صبر کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بیٹا ہاتھوں میں فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ صحابہ کرام آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں، آپ ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں، آپ خود رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، آنکھوں کا رونا جائز ہے، آنکھوں کا رونا جائز ہے، ہاں اس طرح کا رونا
کہ جس میں آنکھوں کے رونے کے ساتھ ساتھ زبان کا استعمال کیا جائے. زبان کے استعمال سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بھی اپنی زبان کا استعمال اس انداز میں کیا. آقا علیہ السلام نے جب اپنی زبان نے نبوت کو کھولا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات نکالے. ان الفاظوں کے ساتھ یہ سبق دے دیا، یہ تعلیم دے دی کہ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. ہم اس رب کی طرف سے آئے تھے، اس رب کی امانتیں ہیں. ایک وقت آئے گا وہ اپنی امانتوں کو اپنی طرف واپس لے جائے گا. یہ بھی رب کی امانت تھی، رب نے واپس لے لیا. حضرات ایک تو زبان اس انداز سے کھلتی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے. ایک زبان اس انداز سے کھلتی ہے، ہائے تم مر گیا ساڑھا تے کچھ نہیں دے رہا، تو نہیں مریا ساڑھی تے پوری کائنات ہی مر گئی، تو کیا گیا ہمارا تو پورا خاندان ہی اجڑ گیا، تو کیا گیا تیرے ساتھ رونقیں ختم ہو گئی. زمانہ جاہلیت والے الفاظ، اپنی زبان سے واویلا کرنا، آہوازاری کرنا، رب سے شکوے کرنا اور جاہلانہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا نبی علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے. بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، کہ جس نے پریشانی کے وقت، صدمے کے وقت، مصیبت اور آزمائش اور تنگی کے وقت اپنے سینے کو پیٹا، وہ مرد ہے یا عورت ہے؟ من ضرب الخدود، جس نے اپنے سینے کو پیٹا، اپنے گریبان کو پھاڑا، اپنے بالوں کو نوچا، وشق الجیوب، اپنے کپڑے پھاڑ لیں یا اپنے گریبان کو چاک کر دیں یا اپنے بالوں کو نوچ لیں یا اپنے چہرے پر تھپڑ مار لیں، سارا اس سے مراد یہی ہے. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور اس نے اپنی زبان سے جاہلیت والے الفاظ ادا کیے. یہ ابھی ہم نے جو سماعت کی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مرد ہے یا عورت ہے، فلیس منا، اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. اور ایسا مرد یا ایسی عورت جو اپنی زبان سے مصیبت اور صدمے کے وقت اس طرح کے الفاظ ادا کرنے والے، جاہلانہ الفاظوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے، مصیبت اور پریشانی میں رب سے گلے اور شکوے کرنے والے، رب کے اس وقت کے حالات کے مطابق بجائے کہ رب کا شکر ادا کیا جاتا، اے اللہ تیری امانت تھی، تو نے واپس لے لی ہے، اے اللہ مجھے صبر کی توفیق دے دے. رب اس موقع پر آزماتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں حضرات. لیکن جو اس پر صبر کر لیتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، جو صبر نہیں کرتا. آقا علیہ السلام نے اس بندے یا اس عورت کے متعلق یہاں تک اتنے سختی والے الفاظ استعمال فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ یا ایسی عورت کہ جو گریبان کو چاک کرتے تھے، اپنے سینوں کو پیٹتے تھے، اپنے چہرے کو پیٹتے تھے، صدمے اور پریشانی کے وقت اپنے بالوں کو نوچتے تھے، یہ ساری چیزیں مصیبت اور پریشانی کے وقت جس کے اندر پائی جائیں اور وہ بندہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لے، ایسا بندہ جنت کی خوشبو سے بھی اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. مرنے سے پہلے اگر مرد ہے یا عورت ہے، اگر انہوں نے اپنے اس عمل سے رب سے توبہ اور استغفار نہیں کیا، مرنے کے بعد سیدھا ٹھکانہ ان کا کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. اللہ آپ کا ملازم ہم سب کو محفوظ فرمائے. حضرات و سامعین، اللہ احکم الحاکمین نے جو میرے اور آپ کے رہبر بنا کے بھیجے ہیں نا، نبی علیہ السلام، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے نا، یقین جانے ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، ہماری آخرت بھی سمجھ جائے گی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی دیکھنے والے نے دیکھا. آقا علیہ السلام جب اپنے حجرہ عائشہ میں ہیں، نبی علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی ہے، آقا علیہ السلام کو غسل دینے کے لیے آئے. علی المرتضی یہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام کے داماد، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سرتاج، حسن و حسین کے بابا جان، آقا علیہ السلام کو غسل دے رہے ہیں اور مشکیزے بھر بھر کے پانی کے گرا رہے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا، آج علی اتنا روتا
کہ تاریخ رقم کر دیتا. لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیم یہ نہیں ہے. آپ نے جو ہماری تربیت کی ہے وہ تربیت ایسی نہیں ہے. وگرنہ علی رو رو کے تاریخ رقم کر دیتا، پر علی روئے گا نہیں، چلائے گا نہیں، کرلائے گا نہیں، اپنی زبان سے جاہلانہ الفاظ ادا نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ آپ نے تعلیم ہی نہیں دی، آپ نے اس طرح کی تربیت ہی نہیں کی تھی. آپ نے صبر کا دامن تھامنے کی تربیت کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند صحابہ اکرام کے ساتھ ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے ہیں. ایک عورت کو دیکھا جو قبر پر بیٹھی زاروں کے دار رو رہی ہے اور اپنی زبان سے کچھ الفاظ بھی ادا کر رہی ہے، جو الفاظ غیر مناسب الفاظ، یعنی کہ رب سے گلے شکوے کرنے والے الفاظ. نبی علیہ السلام اس کے قریب گئے، پیچھے کھڑے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اصبر. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صبر کرو. اس عورت کو نہیں علم تھا کہ پیچھے میری اصلاح کرنے والا، مجھے یہ حکم دینے والا کون ہے. کہتی کہ تیرے اوپر اگر اس طرح کا صدمہ ٹوٹا ہوتا نا، پھر میں دیکھتی تو کیسے صبر کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا، اپنے سواری پر سوار ہوئے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. جو صحابہ اکرام ساتھ تھے اس عورت کے پاس گئے، جا کے کہتے تجھے پتا ہے کہ تو نے کس شخصیت کو جواب دیا ہے؟ وہ کون سی ہستی تھی، کون سی ذات تھی؟ پریشان ہو گئی، نہیں مجھے نہیں پتا. صحابہ اکرام کہتے ہیں تو نے اللہ کے نبی کو جواب دیا ہے. نبی علیہ السلام تھے جو تیری تربیت کر رہے تھے، تیری اصلاح فرما رہے تھے، تجھے صبر کرنے کی تلقین کر رہے تھے. دوڑتی ہوئی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیں، مجھے پتا نہیں تھا، جانے میں یہ گناہ کر بیٹھی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى. صبر اگر اللہ احکم الحاکمین نے کرنے کا حکم دیا ہے نا، تو جب صدمہ آتا ہے اس وقت صبر کیا جائے تو رب کو تمہارے اس صبر میں بھی اجر دیا جاتا ہے. رب تمہارے اس صبر کو بھی اجر بنا دیتا ہے، تمہارے اس صبر والے عمل کو رب پسند کرتا ہے، نیکیاں بنا دیتا ہے. لیکن بعد میں تم لاکھ مرتبہ کہتے رہو کہ بھائی میں صبر کر لیا، پھر تمہارے صبر کا رب کوئی پیدا نہیں. جب صدمہ آیا ہے، جب پریشانی آئی ہے، اسی وقت صبر کرنا، اللہ احکم الحاکمین اس کو اجر بنا دے گا. بعد میں انسان لاکھ مرتبہ کہتا رہے رب کو ایسے صبر کی ضرورت نہیں ہے. حضرات بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، تبھی جا کے زندگی پر رونق ہوگی. حضرات وہ لوگ جنہوں نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد، سب کی آواز نہیں آئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارا ہے، رب نے ان کے لیے کیسے کیسے انعامات رکھے ہیں. یہ بات کرنے سے پہلے ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. ایک عمل ہے، توجہ ہے نا سب کی، ایک کام ہے، ایک عمل ہے، اور تین بڑی بڑی سزائیں ہیں. وہ گناہ کتنا بڑا ہوگا میرے اور آپ کے دیکھنے میں آج اس کو گناہ تصور کیا ہی نہیں جاتا. ہم اس کو گناہ نہیں بلکہ فیشن سمجھتے ہیں، ہم اس کو گناہ نہیں بلکہ اعزاز سمجھتے ہیں، ہم اس کو گناہ نہیں بلکہ ایک اپنے جسم کی زیب و زینت سمجھتے ہیں، اپنے لباس کی زیب و زینت سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کام ایک ہے، سزائیں تین ہیں. اب اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا. صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی جب گفتگو سنتے تھے نا، گفتگو سننے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ پر غور و فکر کرتے تھے کہ کیا یہ عمل، یہ برائی، یہ گناہ کہیں میرے اندر تو نہیں ہے. ہم نے بھی ایسا سیکھنا ہے نا. نبی علیہ السلام کی بات، اللہ کے قرآن کی بات جب ہمیں اس کے ترجمے کی، اس کی تفسیر کی سمجھ لگ جائے تو ہمیں اپنے آپ پر غور و فکر کرنا ہے، کیا یہ برا کام میرے اندر تو نہیں، کہیں میں رب کے ان تین عذابوں کی گرفت میں تو نہیں آ رہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ ایک ہی ہے، بندہ ایک ہی ہے، گناہ ایک ہی ہے، لیکن اس کی سزائیں تین ہیں. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. تین قسم کے انسان ایسے ہیں، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے. تین قسم کے انسان ایسے ہیں
لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جن سے اللہ تبارک تعالیٰ بڑے پیار سے بات کرے گا، جن کے اوپر اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال کے ان کو اپنے قریب کر کے ان کے کان کے ساتھ اپنا منہ لگا کے سرگوشی کر کے بات کر کے ان کو معاف کر کے ان کے عیبوں پر پردہ ڈال کے جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ کئی ایسے بد نصیب ہوں گے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اتنے گندے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، جس دن انبیاء بھی پریشان ہوں گے، ربی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ اس بندے اس بدبخت انسان سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھیں گے، گوارا نہیں کریں گے۔ اور دوسری سزا ولا ینظر الیہم، کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کی طرف اللہ نظر رحمت کرے گا، ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیاں بھی بنا دے گا اور ان کو جنت کا داخلہ بھی دے دے گا۔ لیکن یہ ایسا کون سا بد نصیب ہے کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھیں گے۔ پہلا کیا تھا؟ بات بھی نہیں کرنا گوارا کریں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ بولو تو صحیح، دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھیں گے۔ ولا یزکیہم، اللہ اس بندے کے گناہوں کو صاف بھی نہیں کرے گے۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی سزا پل صراط پر پوری کر لیں گے۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو جہنم کی آگ میں کچھ وقت تک جلیں گے، اپنے گناہوں کی سزا کو پورا کرنے کے بعد رب ان کو جہنم سے نکالے گا اور اس کو پھر ایک نہر کے اندر غوطہ دیا جائے گا، اس کی گلی چمڑی جو ہوگی، سڑی جو چمڑی ہوگی اس کو صحیح کر دیا جائے گا، صحیح سالم کر کے رب اس کو جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ مطلب کیا ہے کہ رب اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جو رب ان کو پل صراط سے پہلے ہی معاف کر دے گا، رب نظر رحمت کر دے گا، ان کے گناہوں کو پاک صاف کر دے گا۔ لیکن یہ کون سا ایسا بد نصیب ہے، کون سا ایسا برا عمل کرتا رہا کہ رب اس کی طرف نہ تو دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور چوتھا برا انجام کی اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ کوئی جنت کی خوشخبری نہیں، خوشخبری بھی دی جا رہی ہے تو کس بات کی؟ عذاب علیم کی۔ عذاب وہ بندے کون کون سے ہیں؟ یعنی کہ بندہ ایک ہی ہے، گناہ ایک ہی ہے، لیکن اس کی سزائیں چار بیان کی جا رہی ہیں۔ نہ اللہ بات کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا، بدلے میں کیا ملنے والا ہے؟ عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنے والدین کا نافرمان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اسی ضمن میں آئے گا، نہ تو اللہ بات کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اس کے گناہوں کو پاک کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ دوسرا وہ بندہ کہ جس کی طرف یہ سارا معاملہ نہیں ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ کہ جس کا لباس نیچے والا سطر ڈھکنے کے لیے وہ جو بھی پہنتا ہے، شلوار ہے، پینٹ ہے، تہمد ہے، ٹراؤزر ہے، جو بھی آج کل کے دور میں انسان اپنے زیر ناف والے حصے کو ڈھانپتا ہے، جس کا ٹخنا اس سے ڈھکا رہ گیا، مرد حضرات کے لیے نبی علیہ السلام کا حکم ہر جمعے سنتے ہیں، مرد حضرات کے لیے ہمارے نبی نے ہماری تعلیم کیا دی ہمیں کہ ان کے ٹخنے ہمیشہ ننگے رہنے چاہیے، مرد حضرات کے ٹخنے ننگے رہنے چاہیے، ہمہ وقت، صرف نماز کے لیے نہیں، ہمہ وقت۔ اور خواتین کے لیے نبی علیہ السلام کا کیا حکم ہے کہ ان کے ٹخنے ڈھکے ہونے چاہیے۔ حضرات بات کھول کے بیان کر دی ہے، اب اس کا رزلٹ بھی سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں گے، یہ ان بد نصیبوں میں شامل ہوگا کہ جن سے رب کل قیامت کو نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کے نظر رحمت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب رب نے تیار کر کے رکھا ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ موقع ملا اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات یقیناً اس میں خیر ہی خیر ہے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضرات تیسرا کوئی انسان جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے، تین قسم کے بندے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ،
तीन किस्म के बंदे ऐसे होंगे कि जिनको कल क़यामत को ना अल्लाह कलाम करेगा, ना नजर रहमत से देखेगा, ना पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक किस्म का अजाब है। वो तीन किस्म के बंदे हमने सुन लिए हैं। एक वो बंदा जो वालिदैन का नाफरमान है, दूसरा वो जिसकी शलवार पैंट या कोई भी कपड़ा जो वो पहनता है वो टखनों से नीचे हो। इसके बरअक्स वो औरतें जिनके टखने नंगे होते हैं, उनको भी जरा गौर व फिक्र करना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म की मुखालफत करते हुए हम जन्नत में तो नहीं जा सकते। हाँ अलबत्ता अल्लाह ना करे कि कहीं हमारा ठिकाना जहन्नम हो जाए। और तीसरा वो इंसान जो हमेशा शराब पीने वाला। हज़रात ये वो तीन गुनाह हैं कि अगर इंसान मरने से पहले तौबा नहीं कर लेता, उनका यही अंजाम है जो नबूवत वाली ज़ुबान ने ऐलान कर दिया। अगर वो मरने से पहले तौबा कर लेते हैं, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। अल्लाह हम सब के भी सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, जब तक जिंदा रखे, दीन इस्लाम पे रखे। मरने से पहले हम सबको पक्की सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। मौत ईमान और तौहीद की हालत में, इस्लाम और तौहीद की हालत में और शहादत की मौत से हम सबको हमकिनार फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।